السلام علیکم دوستوں، ہسٹری آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ تو اسی جگہ سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اختتام کیا تھا۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں خیال ابھرتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند شخص اسلام سے کبھی دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کی روشنی سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرا دل بدل گیا اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا، مگر کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر آپ حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ قبول اسلام کی نیت سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو بڑے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو مسکرانے لگے اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک تینوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام پیش کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دامن بڑھانے کے لیے مکہ کے دور دراز علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ کے علاقے موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی
تو آپ انتہائی غمگین ہوئے اور آپ نے کیا عمل اختیار کیا یہ آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔